آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں میں دعوت سخن دیتا ہوں قاسم علی شاہ۔ حضور والا، میں آپ سب سے بڑی مختصر سی بات چیت کرنے لگا ہوں، اور اس بات چیت کے کئی لوگ یہاں گواہ ہوں گے۔ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں پاکستان کی ٹریننگ انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں سافٹ سکلز کی ٹریننگ ہو، وہ ہارڈ سکلز کی ٹریننگ ہو، وہ آئی ٹی کی ٹریننگ ہو، وہ آپ سکلز کی پوری ایک انڈسٹری دیکھ لیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرینر کا اور اسپیکر کا ورڈ ہے، اس سے آپ متعارف ہو گئے۔ میں آج سے تقریباً 22 سال پہلے یونیورسٹی میں تھا۔ آپ یقین کیجئے، گیسٹ اسپیکر، موٹیویشن اسپیکر اور ٹرینر کی ٹرم ہم نے بالکل نہیں سنی تھی۔ میں UET کی بات کر رہا ہوں۔ انہی یونیورسٹیوں میں گیسٹ اسپیکر، موٹیویشن اسپیکر، ٹرینر کی ٹرم ہی نہیں تھی۔ یہ ساری کی ساری یہ جو نئی دنیا آئی ہے، اس میں سب سے پہلے اپ ٹو ڈیٹ یہ لوگ ہوئے، اور انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد ینگسٹرز کو، یوتھ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا شروع۔ میں آپ کو 2 چیلنج صرف بتانے لگا، کرنے کے کام عمیر نے بے شمار اور شاندار بتا دی۔ 2 چیلنج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 چیلنج کہیں نہ کہیں آپ سب اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب جو اسپیکرز کہہ رہے ہیں کہ سکلز چاہیے، سکلز چاہیے، سکلز چاہیے، سکلز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہے ہیں جی گزارا نہیں ہے، آنے والا سارا زمانہ، آنے والا سارا وقت سکلز کا وقت ہے۔ بلکہ میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، شاید ڈگریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایسی بے شمار سکسیس سٹوریز ملیں گی اسی ملک میں۔ ہم کہتے نہیں امریکہ کی کہانی ہے، UK کی کہانی ہے، نہ ٹرینر سنائے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جن کی کہانیوں میں آپ کو ٹپیکل ڈگریاں، GPA، رٹا نمبر نہیں ملیں گے۔ ان کے پاس ہنر تھا، سکل تھی، اور اس سکل کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا سکل یونیورسٹی کے علاوہ کوئی کرائے گا؟ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا ذرا مطلب سمجھ لیں کیا ہے۔ پلے گروپ میں کبھی آپ داخل ہوئے، پھر KG کچی پکی کرتے کرتے 1 2 3 4 گریڈ 10th کلاس آپ نے کلیئر کی، میٹرک کرنے کے بعد FSC کی، اینٹی ٹیسٹ کی 3 ٹرائیں کی، اور پھر ایڈمیشن جب وہاں نہیں ہوا تو آپ آ گئے یونیورسٹی پنجاب میں، اور 2 سال آپ کنفیوز رہے۔ وہ کنفیوژن کیا تھی؟ یہ ڈگری میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہاں میں نے ایڈمیشن لینا تھا کہ نہیں لینا تھا۔ یہ کنفیوژن ساری زندگی چلتی ہے کہ میں نے صحیح پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا۔ آخر کار آپ کی زندگی کی اپنی جمع پونجی، والدین کی جمع پونجی، سارے ریسورسز اس ڈگری پہ لگے، اور آپ نے اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم 18 سے 22 سال کا ڈگری پہ لگایا، اور ڈگری لینے کے بعد آپ کو کوئی سکل نہیں آتی۔ کبھی آپ نے سوال اٹھایا؟ یہ سوال ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، اور شدید تنقید کا ہمیں سامنا 15 سالوں سے کرنا پڑا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سکل یونیورسٹی کیوں نہیں دیتی، یونیورسٹی کی لیبز کیوں نہیں دیتی؟ آپ اس ہاسپٹل سے، جہاں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، اور اینڈ دیکھیں ٹھوکر پہ جا کے ہو رہی ہے۔ 85 ڈپارٹمنٹ ہیں، 50,000 بچہ پڑھ رہا ہے، 10 ارب سے زیادہ کے اس کے بجٹس ہیں، سکلز کیوں نہیں ہیں؟ پہلا پرابلم، سکل باہر سے نہیں آ سکتی، اتنے بڑے انفراسٹرکچر سے ہی سکل آئے گی۔ اب آپ دوسری ٹریجڈی پاکستان کی دیکھ لیجئے گا، جتنا یونیورسٹی پنجاب کے ایک ڈپارٹمنٹ کا سائز ہے نا، اتنا سائز ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کا۔ وہ بھی بزنس کر رہی ہے، سکلز نہیں دے رہی، وہ بزنس کر رہی ہے۔ پورے ملک میں 3 یونیورسٹیوں کے علاوہ، نام میں کوٹ نہیں کرتا، جو سکل بیس یا پروجیکٹ بیس ٹیچنگ، لرننگ، ٹاسک بیس ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ باقی سب کے سب رٹے لگوا رہے ہیں، GPA، نمبر، ڈگریاں ملتی جا رہی ہیں، اور کوئی سکل ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس پورے سماج میں ایکچولی سکسیسفل کون ہے، یہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ، رابرٹ کیوساکی نے کمال کر دیا، اس نے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھنے کے علاوہ وہ 4 کوارٹرز آف کیش فلو لکھی، کمال کی کتاب لکھ دی۔ اس نے کہہ دیا 4 طرح کے مائنڈ سیٹ ہے جو دنیا میں چل رہے ہیں، آپ جس مائنڈ سیٹ کو بنائیں گے وہ بندہ ویسے ہی کام کرے گا۔ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کاکول سے پاس آؤٹ ہونے والا ایک اچھا جج ہوگا؟ نہیں، وہ فوجی بنے گا، کیونکہ اس کی 2-3 سال کی ریہرسل، پریڈ، ٹریننگ، ویپن ہینڈلنگ فوجی بننے کے لیے۔ کیا جوڈیشل اکیڈمی سے ٹریننگ لینے والا ایک اچھا سولجر ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کی ساری ٹریننگ ہی ایک جج بننے کی ہے۔ کیا سول سروس اکیڈمی سے نکلنے والا ایک جرنیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سول سرونٹ بنایا گیا اس کی ٹریننگ اس چیز کی، اس کو مائنڈ سیٹ دیا گیا۔ 16 سال کی تعلیم کے بعد ذرا گنیے گا وہ 4 مائنڈ سیٹ ہیں
ہم پورے کے پورے تعلیم کے نظام 250 یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہیں, 15,000 PhD ہمارے پاس ہیں, اور ہم ایک ہی مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں انٹرپرینوریل کام نہیں ہوتے. اور وہ مائنڈ سیٹ ایک کیا ہے, وہ جاب کا مائنڈ سیٹ. بزنس پڑھنے والا 4 لاکھ بچہ پاکستان میں بزنس کا گریجویٹ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس نے بزنس کی ڈگری لی ہے, وہ بزنس کر ہی نہیں سکتا, اس کا مائنڈ سیٹ ہی وہ نہیں ہے. وہ بزنس پڑھتا ہے اور نوکری کرنا چاہتا ہے, وہ امپلائی بننا چاہتا ہے, اس میں آنرشپ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری ڈگری ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے انڈسٹری رکھ لے, اور انڈسٹری کے ساتھ یونیورسٹی کا اکیڈمیا کا کوئی لنک ہی کوئی نہیں, معافی کے ساتھ. نمبر 1 یہ ای مائنڈ سیٹ ہے. نمبر 2 مائنڈ سیٹ ہے سروس کا مائنڈ سیٹ. گڈ لک ہے, کچھ لوگ کام کرتے کرتے سوچتے ہیں ہمیں خود سے کام کرنا چاہیے, ہمیں باس نہیں چاہیے, ہم اپنے باس بنتے ہیں اور ہم خود سے کام کرتے ہیں, وہ سروس کے مائنڈ سیٹ پہ جاتے ہیں. تیسری جو دنیا ہے وہ بی مائنڈ سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ. ملک ترقی کرتے ہیں جہاں سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں جہاں رسک لیا جاتا ہے, غلطیاں کی جاتی ہیں, سیکھا جاتا ہے اور بزنس ہوتا ہے. ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پر نوکری لینے والے زیادہ نہیں ہوتے, نوکری دینے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور چوتھا مائنڈ سیٹ انویسٹر کا مائنڈ سیٹ, کہ آپ اپنے ریسورسز کو انویسٹ کریں اور سوسائٹی کو آگے لے کے جائیں, خود کو آگے لے کے جائیں. بدقسمتی ہے ہمارا پورا تعلیم کا نظام صرف پہلا مائنڈ سیٹ پیدا کر رہا ہے, وہ امپلائی کا مائنڈ سیٹ ہے. اللہ نے اتنی صلاحیت آپ کو دی ہے, سب سے بڑا جرم یہ ہے, رومی کہتا ہے تمہیں اڑنے کے لیے بنایا ہے اور تم رینگ رہے ہو. اس نے اڑنے کے لیے بنایا ہے, پوٹینشیل کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے وم ہوف نے پچھلے دنوں ویڈیو بھائی بھیج دی, میں وم ہوف سے واقف نہیں تھا. مجھے پتا لگا یار یہ مائنڈ اتنا طاقتور ہے اور بینگ اور سیلف اور سول اتنی طاقتور ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ کچھا پہن کے وم ہوف پہنچ جاتا ہے. گوگل اور یوٹیوب پہ ویڈیوز نکال کے دیکھ لیجیے. وہ کہہ رہے جی یہ انسان کی پیک ہے کہ حالات چیزیں اس کے تابع ہیں اور ہم حالات کے تابع آ کے, ٹونی رابنس کہتا ہے کچھ لوگ نیاگرا فال میں گرے ہوئے ہیں اور وہ جو فلو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے انہوں نے کہاں جانا ہے. انسان کا یہ لیول نہیں ہے, انسان کا لیول وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ خود سے سوچتا ہے. سو اس آج کی میری اسپیچ سے آپ خود ضرور سوچئے کون سی سکلز ہیں جو اگلے سالوں میں چاہیے. ورلڈ اکنامک فورم کن سکلز کی بات کر رہا ہے, فری لانسرز کو کون سی سکلز چاہیے, آج اس زمانے میں کون سی سکلز چاہیے, وہ آپ خود سے ایکوائر کیجیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.